مسجد کوفہ میں مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے. کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, پڑھے لکھے حضرات, جامپور بہت لٹریچر والا شہر ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. کتاب کا نام ہے خزینۃ الجواہر, فارسی میں ہے خزینۃ الجواہر, علامہ علی اکبر نہوندی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, علامہ علی اکبر نہوندی, بزرگ عالم گزرے. اس میں لکھا ہے کہ مسجد کوفہ میں مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, یا علی, مسافر بھی ہوں اور مقروض بھی ہوں, میرا قرضہ اتارنا ہے. مولا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, مجھے خطبہ دینے دو. برابر میں کوئی بیٹھا تھا, اس نے کوہنی مار کے اس سے کہا, علی, سوکھی روٹی گھٹنے سے توڑ کے کھاتے ہیں, لہٰذا تمہیں جو کچھ ملنا ہے وہ ابھی ملنا ہے. پھر کھڑا ہو گیا, یا علی, مسافر بھی ہوں مقروض بھی ہوں. مولا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری طرف سے کسی نے کوہنی مار کی, جو کچھ ملنا ہے ابھی ملنا ہے. پھر کھڑا ہو گیا. جب وہ تیسری دفعہ کھڑا ہوا تو مولا فرماتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ پوری مسجد کو لے کر, اور ان کو بھی ساتھ لے لو جو تمہیں بار بار کھڑا کر رہے ہیں. تھوڑا سمجھانے گئے. مولا فرماتے ہیں چلو انہیں بھی ساتھ لے لو جو تمہیں بار بار کونی مار رہے تھے, اور پوری مسجد سے کہا کہ چلو میرے ساتھ. مولا کائنات پوری مسجد کے مجمع کو لے کر ایک شخص کے دروازے پر پہنچے. ایک شخص کے دروازے پر, اس کا نام تھا احمد کوفی. کیا نام تھا؟ احمد کوفی. احمد کوفی وہ تھا کہ جسے مولا نے ایک وظیفہ بتایا تھا, جس کی وجہ سے کوفے میں اس سے بڑا امیر کوئی نہیں تھا. اجازت دیں تو میں وظیفہ بتا دوں امیر بننے کا. 3 آدمی کہہ رہے ہیں. مولا نے اس کو وظیفہ بتایا تھا امیر بننے کا, اور وہ کوفے میں اس سے بڑا امیر کوئی نہیں تھا دنیاوی اعتبار سے, یعنی زمیندار تھا بہت بڑا, مولا کا محب تھا. مولا نے فرمایا تھا کہ ایک تو سورہ واقعہ کو ہمیشہ پڑھنا, دوسرے صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ علم نشرح, 110 مرتبہ سورہ اخلاص, اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں. 40 دن تک جس نے ایک دن بھی گیپ نہیں دیا اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لیا, تو وہ پھر امیر آدمی ہو جائے گا رزق حلال کے ساتھ. یعنی کالا پیلا پیسہ نہیں ہوگا, وہ رزق حلال کے ساتھ امیر ہو جائے گا جو یہ عمل کرے گا. تو اب جو بھی ایسے پریشان لوگ ہیں وہ یہ وظیفہ شروع کر دیں, اس کے بہانے کم از کم نماز کے عادی تو ہو جائیں گے. کہ جناب مولا نے یہ وظیفہ بتایا, کس کو بتایا؟ احمد کوفی کو. احمد کوفی کے دروازے پہ مولا جیسے دروازے پر پہنچے تو دستک دی, باہر نکلا, کانپ گیا, قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا آپ میرے دروازے پہ, مجھے حکم دیا ہوتا میرے دروازے پہ. مولا فرماتے ہیں ہاں احمد, آج, اب سننے والی بات, آج علی ابن ابی طالب, یہ خاص طور پہ مرید صاحب آپ کے لیے, آج علی ابن ابی طالب جنت کا ایک گھر نیلام کرنا چاہتا ہے. آپ نے کہتا پڑھا ہے سلامت رکھے, آج جنت کا ایک گھر نیلام کرنا چاہتا ہے. اچھا, جو کاروباری لوگ ہیں ٹھیکیداری کرتے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے. نیلام کرنا اور ہوتا ہے, فروخت کرنا اور ہوتا ہے. نیلام کی جاتی ہے چیز اونے پونے, اور بیچی جاتی ہے اس کی قیمت کے برابر. علی فرما رہے ہیں کہ میں آج جنت کا ایک گھر نیلام کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو ماننا پڑے گا کہ علی کو جنت کا گھر نیلام کرنے کا اختیار ہے. جناب کہا کہ میں نیلام کرنا چاہتا ہوں. احمد کوفی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مولا کیا بولی لگی ہے؟ فرماتے ہیں سائل سے پوچھ لو. نہیں پہنچتے آپ,
دیکھیں سردی کا مطلب یہ نہیں ہے. بھائی ساحل تھا نا جو مسجد میں آیا تھا, کہا ساحل سے پوچھ لو. احمد نے اس کی طرف دیکھ, ساحل کون ہے؟ تو وہ بندہ جو مسجد میں مولا سے سوال کر رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا کہ میں ہوں. وہ کہتا ہے کہ کیا, کتنی قیمت؟ اس نے کہا مجھے 50,000 دینار چاہیے. احمد کہتا ہے مولا جنت اتنی سستی؟ کہا کہ جنت اتنی سستی؟ تو مولا سے کہہ رہا ہے مولا اتنی سستی جنت؟ مولا کا جواب سنیے گا اور اندازہ لگائیے گا کہ مولا سے سوال کرنے کے لیے ظرف کا کتنا بلند ہونا ضروری ہے. جیسے ہی اس نے کہا مولا جنت اتنی سستی, مولا فرماتے ہیں ساحل سے پوچھ لو. اس نے کہا 50,000 دینار. احمد کہتا ہے مولا اتنی سستی؟ مولا نے جو جواب دیا ہے فرماتے ہیں جنت سستی نہیں ہے, ساحل کم ظرف ہے. ساحل کم ظرف ہے. اچھا مولا بولی اتنی سستی ہے. گھر کے اندر گیا, 50,000 کی 2 تھیلیاں بنا کے لایا. 2 تھیلیاں بنا کے لایا. ایک تھیلی مولا کے قدموں پر صدقہ کر کے کوفے کے غریبوں میں دے دی. اب جملہ کہوں یا تجزیہ اور ترکیب کرنا تو ہم مولویوں کا کام ہے نا. اس نے جیسے ہی مولا کے قدموں پر ایک تھیلی نچھاور کر کے غریبوں کو دی اور یہ کہتا ہوا جملہ کہتا ہے کہ یہ جتنے پیسے جنت کے مانگ رہا ہے اتنے تو میں علی کے قدموں پر نچھاور کر دیا کرتا ہوں. اس کے حوالے کو تھیلی کر دی. باقاعدہ اس کتاب میں خزینۃ الجواہر میں وہ بے نامہ لکھا ہوا ہے فارسی میں. بے نامہ جو احمد کوفی نے کہا مولا, جملہ سنیے گا, مولا مجھے آپ کی ذات پر امام ہونے کے ناطے ایسے ہی یقین ہے جیسے اللہ کی ذات پر خدا ہونے کے ناطے یقین ہے. جیسے اس کی ذات پر خدا ہونے کے ناطے یقین ہے ایسے آپ کی ذات پر امام ہونے کے ناطے یقین ہے. مجھے یقین ہے کہ جنت مجھے مل جائے گی, لیکن میں ہوں کاروباری آدمی. مولا مجھے لکھ دیجئے. کاغذ قلم لایا گیا, مولا کی ظاہری خلافت بھی تھی. آپ نے باقاعدہ بے نامہ لکھا اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ مولا نے باقاعدہ لکھا من کا فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں کو جنت کا ایک گھر جس میں اتنے کھجور کے درخت ہیں, اتنے آم کے درخت ہیں, اتنی فلاں نہر ہے, اس میں فلاں نہر ہے, مشرق میں یہ ہے, مغرب میں یہ ہے. جیسے آپ کے یہاں باقاعدہ زمین بیچتے وقت بے نامہ لکھا جاتا ہے اور وہ لکھ کر مولا نے مہر لگا کر احمد کوفی کے حوالے کی. احمد کوفی گھر میں لے گیا, مولا مسجد تشریف لے گئے, مجمع اپنے اپنے گھر چلا گیا. جب صبح ہوئی, رات کو احمد کوفی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ میرے کفن میں رکھ دینا. رات گزر گئی, جب صبح ہوئی لوگ دوڑے ہوئے آئے, یا علی احمد کوفی کا انتقال ہو گیا. مولا کا جملہ ہے, فرماتے ہیں احمد کو اپنے گھر میں جانے کی بہت جلدی تھی. کہ احمد کو اپنے گھر میں جانے کی بہت جلدی تھی. لہٰذا جب تیسرا دن ہوا, مولا نے اس کی جنازہ پڑھایا, سارے لوگوں نے شرکت کی. مولا نے اپنے ہاتھوں سے سپرد تراب کیا اور بچوں نے وہ بے نامہ اس کے کفن میں رکھ دیا. اب سنیے گا جملہ, جب تیسرا دن ہوا لوگ آئے مولا احمد کی قبر پہ چلیں. تیسرے دن قبر پہ جانا سنت ہے, مستحب ہے. سب سے پہلے حضور پاک اپنے بیٹے حضرت ابراہیم جو بی بی ماریا قبطیہ کے وطن سے تھے ان کی قبر پہ جایا کرتے تھے جنت البقیع میں, اور یہ سنت قرار پا گیا کہ قبروں پر جانا چاہیے. لہذا تیسرے دن مولا علی علیہ السلام سارے کوفے والوں کو لے کر پہنچے اور جب احمد کوفی کی قبر پہ پہنچے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کے مولا نے دعا فرمائی. قبر کے سرانے پتھر رکھا جاتا ہے, یہ بھی قدیم زمانے کی سنت ہے کہ جناب احمد کوفی قبر کے اندر بچوں نے کفن میں رکھ دیا تھا مولا کا بے نامہ. مولا فرماتے ہیں حارث حمدان سے, اے حارث حمدان یہ جو سرانے پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹا کے دیکھو کیا رکھا ہے. اب جب پتھر ہٹا کے دیکھا تو وہی بے نامہ جو کفن میں رکھا تھا وہ قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا. اور جب حارث نے اٹھا کے مولا کو دیا تو جہاں مولا کے دستخط تھے اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ آج احمد کوفی گواہ